سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ مسلمانوں کے اندر نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو اپنی معمولی خطائیں اور خامیاں بھی دوسروں کے گناہوں سے بڑی اور بھاری لگتی ہیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خامہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے کہ جس کی صورت و سیرت تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو اس کی صحبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایسی نعمت سونے کی چڑیا کی مانند ہے۔ 4 قسم کے لوگوں سے نہ میل ملاپ رکھو اور نہ انہیں بھائی بناؤ: احمق، بخیل، بزدل اور دروغ گو۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں قطعاً حق نہیں۔ جو بندہ دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ اخلاق وہ چیز جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، جب آپ مخلص ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ لوگوں کو نہیں کھوتے بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ خداوند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔ صدقہ رحمت کو کھینچتا ہے، صدقہ میں مال کی برکت ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ برے حادثوں سے بچاتا ہے، صدقے سے اپنے میزان کے پلے کو بھاری کرو۔ مومن کے لیے صبح کے وقت کچھ کھائے بغیر گھر سے جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ صبح کو کھانا کھا کے جانا عزت و احترام کا باعث ہے۔ تمہاری موت کئی مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہارا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ جب انسان کا رزق معین ہو چکا ہے تو انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رزق و روزی کی طلب میں حرص اور لالچ سے کام نہ لے۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم اسے فائدہ پہنچاتے رہیں۔ اللہ آنکھوں کی سطح ہمیشہ گیلی نہیں رہنے دیتا، جب وہ ہنسانے پہ آتا ہے تو ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ اللہ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ مرد کے کپڑوں میں عورت کی صفائی دکھائی دیتی ہے اور عورت کے لباس میں مرد کی غیرت ظاہر ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں جینے لگ جاتا ہے تو وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ پھر اسے بولنے سے زیادہ چپ رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے، پھر سرکشی کے بجائے سر جھکانے میں لذت پاتا ہے، پھر وہ شکایت کے بجائے معاف کر دینے میں سکون پاتا ہے۔ بھیڑیا بننا بہتر ہے جس سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے،
उस गधे से जिस पर हर कोई सवार हो। तकलीफ देकर मोहब्बत जितलाना टांग काट कर बैसाखी देने के मुतरादिफ है। गलत जगह पर आप अपना बेहतरीन भी पेश करें तब भी वो काफ़ी ना होगा। सही जगह पर आपका सिर्फ मौजूद होना ही काबिल तारीफ बन जाता है। इबलीस में 3 ऐन थे, चौथा नहीं था। आबिद था, आलिम था, आरिफ था, मगर आशिक नहीं था। अगर आशिक होता तो जिद ना करता और सर सुजूद हो जाता। अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे तो धीरे धीरे आप ये मानने लगेंगे कि मुर्गियाँ चोरी करना एक नेकी है। बदगुमानी और बदजुबानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। एहसानों के बदले तब चुकाए जाते हैं जब ताल्लुक़ तोड़ना हो। जहाँ मोहब्बत वहाँ एहसान किया जाता है और एहसान रखा जाता है। लोग समझते हैं बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, आला ओहदों वाले कामयाब हो गए, जबकि कुरान कहता है कामयाब हो गए ईमान वाले। अपनी खुशियों की हिफाजत करें, सबको सब कुछ मत बताओ। नज़र सच में होती है और ये बहुत बुरी होती है। ऊंचा वो नहीं होता जो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि वो होता है जो सबको साथ लेकर खुद भी ऊपर उठे। उसे देखो जो तुम्हें देखता है, उससे मोहब्बत करो जो तुमसे मोहब्बत करता है, उसकी सुनो जो तुम्हारी सुनता है, अपना हाथ उसके हाथ में दो जो थामने को तैयार हो। इस दुनिया का सबसे बदबूदार और मुनाफिक शख्स पता है कौन है? जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और आपकी मुखालफत भी करे। अच्छी किताबें और अच्छे लोग फ़ौरन समझ में नहीं आते, उन्हें समझना पड़ता है। दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें पहुंचता है, खा वो नेमत हो या कोई मुसीबत, वो अल्लाह ही की तरफ से होती है। इस्लाम में नफ्स को मारा नहीं जाता, बल्कि उसे अल्लाह की राह में मुसलमान किया जाता है, अपना साथी बनाया जाता है। सबसे वफादार और मुखलिस साथी जो बग़ैर इल्म के हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान के अल्फाज पर नहीं, उसकी नीयत पर गौर करो, क्योंकि कोई डांट कर आपका भला चाहता है और कोई मुस्कुरा कर आपकी जड़ें काटता है। जो औरत टांग पर टांग रख कर बैठी और बालों में हाथ फेर रही हो तो समझ जाओ शर्मगाह में आग लगी हुई है। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो किसी भी जुमले को अपनी ज़ाती तौहीन ना समझें, बल्कि बोलने वाले की कम ज़र्फ़ी समझकर आगे बढ़ जाएं। ज़िंदगी रोज़ कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है उसी पर तवक्कुल रखें। शमसुद्दीन तबरेज़ी कहते हैं, चीज़ें इतनी ही दूर हो जाती हैं जितनी आपको इनकी ज़रूरत होती है, और जब आप इनसे परहेज़ करते हैं तो करीब तर होते जाते हैं। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जब आप इसकी तलाश नहीं कर रहे होते हैं तो वो आपको ज़्यादा मिलता है।